محترم سامعین کرام، اسلامی تاریخ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سیر کبیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کی تعین کے بارے میں اور تاریخ کو مقرر کرنے کے بارے میں اور فکس کرنے کے بارے میں صحابہ کو جمع کیا تو بعض نے یہ مشورہ دیا کہ تاریخ کی ابتدا ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے، یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی اس دن سے تاریخ کا حساب شروع کر دیا جائے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے، مشابہت ہے کہ ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہے، ان کی تاریخ کا حساب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ سے ہوتی ہے، جو ہم لوگ عیسوی سال جسے کہتے ہیں۔ تو یہ عیسوی سال، جیسے اس سال کا جو عیسوی سال ہے وہ 2021 چل رہا ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سال سے یہ شروعات ہوئی، عیسوی سال، اور یہ انگریزی سال کہہ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے، ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے، ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ آپ کی وفات سے تاریخ مقرر کی جائے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اسی تاریخ سے حساب شروع کر دیا جائے۔ اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسند فرمایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا ایک بڑا حادثہ تھا، حادثہ کبریٰ تھا اور مصیبت عظمیٰ تھی، ایک بڑی مصیبت تھی۔ صحابہ کرام نڈال ہو چکے تھے اور صحابہ کرام کے اندر ایک بہت غم کی کیفیت تھی اور ایک مصیبت تھی، چونکہ اللہ کے نبی کا دنیا سے تشریف لے جانا ایک بڑا حادثہ ہے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ناپسند فرمایا کہ اس سے تاریخ کی ابتدا مناسب نہیں۔ آپس کے مشورے کے بعد، بہت تحقیق کے بعد اور بحث و مباحثے کے بعد سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ ہجرت سے تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس سفر سے اور اس مبارک سفر سے، جسے سفر ہجرت کہتے ہیں، اس سے تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کو پسند فرمایا، اس لیے ہجرت ہی سے حق اور باطل کا فرق واضح ہوا۔ شاعر اسلام یعنی جمعہ اور عیدین، دونوں عیدوں کی نماز کے بارے میں علی الاعلان اور کھلم کھلا اعلان کر دیا گیا کہ جمعہ بھی قائم ہوگا اور عید کی دونوں عیدوں کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ ہجرت ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو شعائر ہے اور اسلام کی جو عبادت ہے اسے آسان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ہجرت ہی کی برکت سے اسلام کی تمام عبادتوں کو کرنا اور بجا لانا آسان فرما دیا۔ تو بہت ساری حکمتیں تھی اس تاریخ کو مقرر کرنے میں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر فرمائی صحابہ کرام کے مشورے سے کہ اسلامی تاریخ محرم الحرام سے شروع ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قوبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ کے باہر ایک بستی تھی قوبہ میں چند دن آپ نے قیام فرمایا، آپ چند دن وہاں رہے۔ جمعہ کے دن مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا، قوبہ سے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے جانے کے بارے میں سوچا اور ناقہ پر یعنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ راستے میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا، ایک محلے سے گزر ہوتا تھا ہمارے نبی کا، وہاں پہنچ کر جمعہ کا وقت آ گیا۔
وہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز فرمائی۔ یہ اسلام میں آپ کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی، سب سے پہلی نماز اور سب سے پہلا خطبہ بنی سالم کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ مختصر تاریخ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا اور شروعات محرم الحرام کے مہینے سے یہ چند حکمتوں کے خاطر اور چند مقصدوں کے خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے طے فرمایا۔ یہ کچھ مختصر طور پر آپ کے سامنے خلاصہ بندے نے پیش کر دیا۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اسلام کی ایک ایک بات کو جان کر اور اپنی زندگی کے اندر اسلام کی ایک ایک بات کو، اسلام کے ایک ایک رکن کو جان کر سمجھ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے ہم انگریزی تاریخ اور عیسوی تاریخ تو یاد رکھتے ہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں بہت اونچا مذہب عطا فرمایا ہے۔ اسلام ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو اسلامی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی سال کون سا چل رہا ہے، اسلامی مہینہ بھی کون سا ہے، اور اسلامی تاریخ بھی کون سی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے اسلامی سال جو شروع ہو گیا ہے 1443واں 1443، 1442 ختم ہوا، 1443واں سال 1443 ہجری شروع ہو چکی، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہوتا ہے محرم الحرام کا مہینہ، تو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا، اور تقریباً آج ایک پہلی تاریخ بھی ہو چکی ہے، اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگانا چاہیے، اور اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔